السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کی دی گئی توفیق سے آج ہم سورہ الشمس کی تفسیر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس کے انٹروڈکشن کے ساتھ آیا نمبر 1 کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الشمس چیپٹر نمبر 91 بنتا ہے اور پارہ 30 ہے، اور اس میں آیات کی تعداد ہے 15۔ دور نزول مکی سورہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے۔ نام کے معنی کیا ہیں؟ نام الشمس یعنی سورج، سن۔ زمانہ نزول کے بارے میں یہ ہے کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی، اور پہلا لفظ جو اس سورہ مبارکہ کا ہے اسی نسبت سے اس سورت کا نام ہے الشمس۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو ابتدا میں 7 آیات ہیں ان میں 8 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس میں سورج، دھوپ، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور پھر نفس انسانی۔ ان سب کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ کون ناکام ہے، کون کامیاب ہے، اور گواہ بنایا ان سب چیزوں کو ان کی قسم کھا کر۔ اب قسم اٹھانے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آیات میں، جو اس سورت کی ابتدا میں 7 آیات ہیں، ان میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخلوقات اہم ہیں، یہ بتانا، لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ان کی اہمیت ہے، ان کو ایسے ہی مت لیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان چیزوں میں کیا اشارات ہیں، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ غور و فکر کر کے، اور اگر ان کو سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ کہ جن جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قسم کھائی ہے، اب ان سب پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے سے پہلے گواہ کیوں بنایا، ٹھیک ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 1 کو۔ آیا نمبر 1 ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ وَالشَّمْسِ قسم ہے سورج کی، وَضُحَاهَا اور اس کی دھوپ کی۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سورج کے علاوہ خاص طور پر مینشن کیا جا رہا ہے دُحَاهَا کو، یعنی اس کی دھوپ کو۔ دُحا سے مراد سورج کی ابتدائی روشنی ہے، دھوپ ہے۔ چاشت کے وقت کو بھی دُحا کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا گیا ہے کہ دُحا کا لفظ، اس کا جو میننگ ہم کر رہے ہیں دھوپ، وہ اس لیے کہ دُحا کا لفظ جب سورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اچھی طرح اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دھوپ کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ سورج صرف روشنی نہیں دیتا، سورج حرارت بھی دیتا ہے۔ تو دھوپ میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی، اس لیے اگر دُحَاهَا کو ہم میننگ کریں تو دھوپ کا میننگ اس کا بیسٹ چوائس ہو سکتا ہے۔
تو اسکالرس کے نزدیک دحاہا سے مراد سورج کی روشنی ہے، اس کی حرارت ہے، اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ہی ورڈ میں کر لیں تو اس کا ہو جائے گا دھوپ معنی۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، دھوپ کی قسم کھائی۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں چیزوں کی اہمیت ہماری زندگی میں کس قدر ہے اور ان سے ہمیں کتنے سارے بینیفٹس ملتے ہیں۔ پھر اگر سورج کے وجود پہ ہم نظر ڈالیں تو سورج کی ایک باڈی ہے، وہ ایک خاص جگہ سے خاص وقت میں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس نظام میں یہ جو سسٹم ہے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، اس میں کبھی کوئی چینج نہیں آئی، اور یہ جو یونیفارمٹی ہے اس سسٹم کی وہ غور و فکر کے لائق ہے۔ یہ سسٹم ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ آئندہ آنے والی آیات میں انشاءاللہ ہم مزید قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔